پاکستان میں موجود تہرانی کارندے۔ سرزمین وطن کا ظرف اتنا وسیع اور عریض ہے کہ اس دھرتی نے اپنے بیٹوں کو تو پالا ہی ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر بسنے والے ان احسان فراموشوں کو بھی خود میں سموئے رکھا جنہوں نے قدم قدم پر دھرتی کی حرمت و تقدس کو پامال کیا۔ پاکستان کی دھرتی پر بسنے والے کچھ ایسے عاقبت نااندیش اور منحرف نفوس وجود رکھتے ہیں کہ جو اس وطن میں رہنے کے باوجود اس کے مفادات کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، اسی زمین میں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوئے اور پھر زندگی اسی مادر وطن کی مخالفت میں گزارتے ہیں۔ یہ وہ احسان فراموش لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہوئے اپنوں کو اجاڑنے کے لیے غیروں سے مراسم قائم کرتے ہیں، کھاتے یہاں کا ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں۔ یہ رہتے اسلام آباد میں ہیں، خوشے چینی تہران کی کرتے ہیں، رہتے گلگت، کراچی، پاڑا چنار اور بلوچستان میں ہیں، قصیدے مشہد، قم اور اصفہان کے گاتے ہیں۔ یہ کہلاتے پاکستانی ہیں لیکن دل و جان سے ایرانی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں مجلس وحدت المسلمین، سپاہ محمد، لشکر مہدی، تحریک جعفریہ، لوائے زینبیون اور انصار الحسین سمیت سینکڑوں دیگر تنظیموں اور گروہوں میں موجود نادان پاکستانی شیعہ جن کا جسم یہاں پر پرورش پاتا ہے لیکن دل و دماغ ایرانی منشا کے مطابق چلتا ہے، جو اس دیش سے اعلانیہ بغاوت کرتے ہوئے ایرانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے پاکستان میں ایرانی اعلی کاری میں پیش یہ گروہ آج تک پاکستان کی نظریاتی، جغرافیائی اور ثقافتی جڑیں کاٹنے پر مامور ہیں۔ ویسے تو یہ سب گروہ ایرانی تومانوں کو ہلالنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں سابق کالعدم سپاہ محمد نامی تنظیم جو اب مجلس وحدت المسلمین کے نام سے کام کر رہی ہے، باقی ہم خیال تنظیموں سے زیادہ پھرتیاں دکھانے میں مگن ہے۔ اس گروہ نے حزب اللہ کی طرز پر پاکستانی شیعہ نوجوانوں کی مسلح تنظیمیں بھی بنا رکھی ہیں، جن کو انصار الحسین، لوائے زینبیون، وحدت یوتھ، ابراہیم اسکاؤٹس، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور مختار فورس کے نام دیے گئے ہیں، جن کا مقصد اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک ایرانی مفادات کے لیے مسلح جدوجہد کرنا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین اپنی تمام تر رپورٹ ایرانی حکام کے سامنے پیش کرتی ہے، جبکہ ان کے لیے مستقبل کا لاہے عمل بھی وہیں سے جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ 2 مارچ 2017 کو مجلس وحدت المسلمین کے آفیشیل ویب سائٹ سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مجلس وحدت شعبہ اصفہان کے عہدیداران نے جامعۃ المصطفیٰ نامی ادارے کے عہدیدار سید ابراہیم ملکی سے ملاقات کی اور ان کو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، جس کو حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے ابراہیم ملکی نے کہا کہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ پاکستان میں خمینی ایجنڈے کو احسن انداز میں لے کر آگے چل رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں بھی خمینی انقلاب برآمد کر لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ایران بھرتی ہو کر جانے والے شیعہ نوجوان تعلیم کے نام پر جاتے ہیں، جن میں سے اکثر اسی ادارے یعنی جامعۃ المصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس گھناؤنے کاروبار میں مجلس وحدت اکیلی ملوث نہیں، بلکہ وہ تمام شیعہ تنظیمیں جو پاکستان کے بجائے ایران کے ساتھ اپنی وفاداریاں نبھاتی ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کی بقا کے لیے مستقل خطرہ ہیں، کیونکہ ان کی تمام تر کوششیں وطن عزیز میں خمینی انقلاب کو برآمد کرنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے ان کا قلع کما کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔